کہ تم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو، میرا باپ اس عالم میں ہے، میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، وجہ کیا ہے؟ ذرا تمہیں مصطفیٰ کا وسیلہ، مصطفیٰ کا واسطہ ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ شخص کہتے ہیں انا المصطفیٰ، کہتے ہیں انا المصطفیٰ، میں ہی مصطفیٰ ہوں۔ اب وہ نوجوان خواب میں ہی آقا علیہ السلام کے دامن کو پکڑ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے باپ کی حالت ایسی کہ وجہ کیا ہے، مجھے آپ وجہ بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ جو باپ ہے دنیا میں سود کھاتا تھا، بیاس کھاتا تھا، بیاس کھانے والے کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں یا تو مرنے کے بعد اسے گدھے کی شکل بنا دیتا۔ سود کھانے والوں ذرا پرہیز کرو، اتنی بڑی نحوست ہے سود کھانا، اتنا بڑا عذاب ہے سود کھانا کہ اس کی صورت میں تبدیلی آ جاتی ہے، گدھے کی شکل میں وہ صورت مبدل ہو جاتی ہے جب کوئی بیاس کا عادی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا باپ سود کھاتا تھا، جس کی وجہ سے مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے بدل گیا۔ اب لیکن تیرا باپ ایسا تھا کہ روزانہ 1 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، اتنے نہیں، 1 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ جو فرشتہ لا کر اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میری بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جو بندہ، جو آپ کا امتی آپ پر روزانہ 1 مرتبہ درود پڑھ رہا ہے، آج اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ذرا سوچئے میرے آقا، میرے مصطفیٰ، ہم سب کے آقا کتنے کریم ہیں کہ روزانہ جو 1 مرتبہ درود پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ گناہگار تھا لیکن آقا کریم کی بارگاہ میں جب فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جو روزانہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کر اس انسان کا درود بھیجتا تھا، آج اس کی یہ حالت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام رہتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ خود آقا کریم تشریف لا رہے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں بھی اگر کوئی انسان کے پاس کوئی خیر خواہ روزانہ 1000 روپے بھیجے تحفہ، روزانہ مسلسل 1 سال بھیجتا رہا، یہ 1 سال کے بعد اس کا تحفہ آنا بند ہو گیا، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان مجھے روزانہ 1000 روپے تحفہ دے رہا ہے، آج تحفہ نہیں آیا تو پریشان ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جاتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ حالت کیا ہے، کہ میری محبت رکھنے والا، مجھے تحفہ پیش کرنے والا آج تحفہ پیش نہیں کیا۔ یہ عام انسانوں کی حالت ہوتی، وہ تو مصطفیٰ ہیں، وہ تو آقا ہیں، وہ تو رؤوف الرحیم ہیں، اپنی امت کو بے پناہ چاہنے والے آقا کریم خود تشریف لائے اور اس نوجوان سے فرمایا تیرا باپ روزانہ 1 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں نے اجازت لی اور اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں آیا ہوں۔ وہ نوجوان حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کو یہ پورا واقعہ سناتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے والا، 1 مرتبہ درود پڑھنے والے پر آقا کریم اتنا کرم فرماتے ہیں، تو روزانہ جو 100 مرتبہ درود پڑھے، روزانہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے، اس پر آقا کریم کتنا کرم فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، تو حضور کا قرب چاہتے ہیں تو مصطفیٰ پر درود پڑھو، حضور کی عطا چاہتے ہیں مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ اسی لیے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ درود و سلام اپنے نبی پر پڑھے تو یہ تصور جما کے رکھے کہ آقا کریم میرے سامنے تشریف فرما ہے، آقا کریم میرے درود کو سن رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ نے یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ کون سی ذات ہے؟ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے کہ آپ نے ہندوستان کے اندر علم حدیث کی بڑی خدمت کی ہے،
مشکات شریف جیسی عظیم کتاب جو تقریباً 9000 حدیثوں پر مشتمل ہے، تقریباً 9000 حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اس مشکات شریف کی شرح آپ نے عربی زبان میں بھی کی، فارسی زبان میں بھی کی۔ ایسے شیخ محقق جن کی ہر بات تحقیق کے ساتھ بیان کی جاتی، جنہوں نے اپنی ہر بات تحقیق سے پیش کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ نے اس صفت کا مظہر حضور کو بھی بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس امتی کے پاس ہوتے ہیں جو حضور کو یاد کرتا ہے۔ تو گویا حضور پر درود پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ آقا کریم میرے درود کو سن رہے ہیں، آقا کریم میرے سامنے موجود ہیں، اس طرح درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔